بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبکتگین کے امیر غزنی بننے سے پہلے محمود پیدا ہو چکا تھا۔ اس کی تاریخ پیدائش 9 محرم 357 ہجری بتائی جاتی ہے۔ قدیم حکمرانوں اور ان کے حوالے سے ان کی اولاد کے بارے میں تاریخوں اور تذکروں میں طرح طرح کی روایات بھری ہوئی ہیں۔ ایسی ہی ایک روایت محمود غزنوی کی پیدائش سے بھی تعلق رکھتی ہے۔ کہا جاتا ہے جس رات محمود پیدا ہوا اسی رات امیر سبکتگین نے ایک خواب میں دیکھا کہ اس کے گھر کے آنگن میں ایک پودا اگ رہا ہے جو اس کو دیکھتے ہی دیکھتے ایک تناور درخت میں تبدیل ہو گیا ہے۔ پھر اس کی شاخیں اتنی پھیلی کہ لاتعداد لوگ اس کے سائے میں بیٹھ گئے۔ اسی رات کے آخری پہر میں محمود پیدا ہوا۔ امیر سبکتگین نے اس خواب کو مبارک سمجھا اور اسے اپنے نومولود بیٹے کی اقبال مندی سے تعبیر کیا۔ جب امیر سبکتگین غزنی کا حکمران بنا تو اس وقت محمود غزنوی کی عمر 9-10 برس کے لگ بھگ تھی۔ اس دور کا جغرافیہ بھی پیش نظر رکھنا چاہیے۔ اس وقت پنجاب کے راجا جے پال اور غزنی کی سرحدیں ایک دوسرے سے ملی ہوئی تھیں۔ جے پال کی فوجیں اکثر سرحدوں پر چھیڑ چھاڑ کرتی رہتی تھیں۔ اس نے امیر سبکتگین کے خلاف محاذ قائم کرنے کے لیے افغان سردار شیخ حمید لودھی کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا۔ اس بات سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ محمود غزنوی ذہین انسان تھا۔ نوعمر ہونے کے باوجود وہ اس وقت کے حالات کو بہت اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا، اور چونکہ وہ جانتا تھا کہ کل اسے ہی حکومت سنبھالنی ہے اس لیے وہ ملک کی سیاست کو غور سے دیکھتا تھا۔ اس حقیقت میں بھی کوئی شبہ نہیں کہ امیر سبکتگین خود راجا جے پال سے لڑائی تو کجا چھیڑ چھاڑ کرنے کے لیے بھی آمادہ نہیں تھا۔ جے پال اس کے خلاف مسلسل ایسے اقدامات کر رہا تھا جس کی وجہ سے سبکتگین کو جوابی کارروائی کے لیے تیاریاں کرنی پڑیں۔ یہ سب کچھ محمود غزنوی کے سامنے ہو رہا تھا اور اس کا ان امور سے دلچسپی لینا لازمی تھا۔ جب جے پال نے سندھ کی مسلمان حکومتوں کو بھی ساتھ ملا کر سبکتگین کے خلاف لڑائی کے لیے حرکت کی تو پھر سبکتگین نے بھی اپنے جانبازوں کو لیا اور ہندوستان کی سرحد عبور کی۔ ملتان کے قریب پہلا معرکہ ہوا جس میں محمود نے اپنے والد سبکتگین کے ساتھ جنگ میں حصہ لیا۔ گھوڑے کی پیٹھ پر سوار وہ پہلی بار دیکھ رہا تھا کہ جنگ کیا ہوتی ہے۔ وہ خود اس منظر کا شاہد بھی تھا اور اس جنگ میں حصہ بھی لے رہا تھا، اور جب دونوں فوجوں کی تلواریں ٹکرائیں تو محمود نے بھی اپنی تلوار نیام سے نکالی اور اس کے بعد اس کی زندگی کا بیشتر حصہ تلوار زنی میں ہی بسر ہوا۔ یہ جنگ 3 دنوں تک لڑی گئی۔ جنگ کا فیصلہ سبکتگین کے حق میں ہوا، جس کی فوج یقیناً راجا جے پال اور اس کے حامیوں کی فوج سے زیادہ بہادر لیکن تعداد میں کم تھی۔ جے پال نے صلح کی درخواست کی، اور پھر جب محمود غزنوی نے پہلی بار یہ دیکھا کہ مفتوح کس طرح فاتح کے حضور پیش ہوتے ہیں اور کس طرح اس کی خدمت میں قیمتی تحائف اور نذرانے پیش کرتے ہیں، یہ واقعہ محمود غزنوی کے ذہن میں ہمیشہ کے لیے نقش ہو گیا۔ تلواروں کی جھنکار، ہنہناتے ہوئے گھوڑے، چیخ و پکار، مرنے والوں کی سسکیاں، مارنے والوں کے فاتحانہ نعرے، پھر فتح کا جشن، مفتوحین کی بے بسی اور نتیجے میں مال و دولت کے بیش بہا نذرانے۔ امیر سبکتگین نے صلح کی درخواست قبول کر لی۔ 10 لاکھ درہم کی خطیر رقم اور 40 ہاتھی جنگ کا تاوان قرار پائے۔ جے پال نے اپنے بعض معزز امراء کو بطور ضمانت مسلمانوں کے سپرد کیا کہ تاوان جنگ کی ادائیگی کے وقت انہیں رہا کر دیا جائے۔ امیر سبکتگین نے تاوان جنگ کی وصولی کے لیے اپنے کچھ نمائندے جے پال کے دربار میں بھجوا دیے، اور پھر جب محمود غزنوی نے یہ منظر بھی پہلی بار دیکھا کہ فاتح فوج کس طرح فتح کے نشے میں سرمست اور لدی پھدی وطن واپس جاتی ہے۔